صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اپنے اتباع میں آخر تک پہنچا دیا، اور ایسا آخر تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ آخری ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات۔ تو ان صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تو ان کے اندر کون سا جوہر تھا؟ کہ یہی جوہر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت پہنچی ان کو ایمان کی، تو وہ دعوت قبول کی، پہلے اس دعوت کو قبول کیا، پھر اس دعوت کے راستے میں جو جو حالات آئے وہ برداشت کیے، ہاں، اور پھر دعوت قبول کرنے کی وجہ سے جو ذمہ داریاں بصورت احکام ان پر آئی وہ احکام بھی پورے کیے، کیونکہ دونوں باتیں آتی ہیں دین کے راستے میں، کہ دین کے راستے میں حالات بھی آتے ہیں، دین کے راستے میں احکام بھی آتے ہیں۔ حالات تو ماحول کی وجہ سے آتے ہیں کہ ماحول ناموافق ہوتا ہے، ہمیشہ حق کے مقابلے میں موافق جو ہے وہ ماحول ناموافق ہوتا ہے، اور ماحول کے ناموافق ہونے کی وجہ سے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ناگوار حالات آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جو دین حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش ناگواریوں میں کرتے ہیں۔ جیسے گلاب کا پھول، کہ وہ گلاب کا پھول بھی ہے لیکن گلاب کے درخت میں کانٹے بھی ہیں، تو وہ کانٹوں میں پھول بنتا ہے، جی ہاں، کانٹوں والے درختوں میں پھول بنتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہ حالات بھی آتے ہیں اور دین حق جمتا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں، صحابہ کے حالات اور اس کے واقعات ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت میں کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی، کتنے کی چیزوں کے حالات آئے یہاں، کیوں کہ یہ دین اسی طرح چلا ہے کہ کام کرنے والوں پر ناگوار حالات آئیں گے اور وہ ناگوار حالات برداشت کریں گے، پھر ایک مدت کے بعد یہ حالات بدل جائیں گے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ آ کر شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، التجا کر رہے ہیں کہ آپ دعائیں کیوں نہیں فرماتے، آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ یہ کیوں کہ ہم سخت خوف میں ہیں اور محتاجی میں ہیں، خوف ہر وقت رہتا ہے اور محتاجی بھی ہے، پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی ہے، خوف میں رات گزرتی ہے، تو آپ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ التجا کی صحیح ہے، کیوں کہ ہمیشہ چھوٹے اپنے بڑوں کے پاس اپنی رویداد، اپنی شکایت، اپنی فریاد لے جاتے ہیں، قاعدے کی بات ہے، بڑوں سے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ جی ہاں، تو بڑوں سے بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، اس سے بھی کہی جاتی ہے، جی ہاں، درخواست اس سے بھی کی جاتی ہے، استغاثہ اس کو کہتے ہیں، اللہ سے فریاد کرنا، یہ سنت ہے، اللہ سے فریاد کرو۔ ہاں، جب استغاثہ ہوگا، اللہ سے فریاد کی جائے گی تو اللہ فریاد سنیں گے اور درخواست قبول کریں گے۔ استغاثہ کے بعد استجابہ ہوتا ہے، یعنی تمہاری فریاد آنے کے بعد ہم تمہاری فریاد پر تمہاری امیدیں اور تمہیں قبولیت دیں گے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ آپ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں اور مدد کیوں نہیں اترواتے ہیں؟ تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر کے یہ نہیں کہا سر پر ہاتھ پھیر کر کے کوئی بات نہیں ہو جائے گا، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایسا نہیں کہا،
بلکہ کیا کہا کہ ان کے اندر ایک ابھار آوے اور ان کے اندر کی کم ہمتی دور ہو جاوے، ہاں، اور ان کی نگاہ اللہ پر اور اس کی قدرت پر ہو جاوے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ بات کی شکایت لے کر آئے ہو، بات کا خلاصہ یہ، تم سے پہلے زمانے میں جو لوگ تھے اور انہوں نے جب اس دین پر اپنے آپ کو قائم کیا تو ان کو آرے سے سیدھا چیا گیا اور دو ٹکڑے ہو گئے، اور لوہے کی کنگھی سے ان کی کھال چھیل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، قائم رہتا تھا۔ یہ سنائی، فرمایا تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ تمہارے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں، تمہیں لوہے کے گیس تمہاری کھالیں چھیل دی گئی ہوں، ایسا تو نہیں ہوا، ابھی تو خوف ہوا ہے، تو معاملہ ہلکا ہے۔ یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تربیت کا ایک طریقہ۔ نبی حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ اپنا دبدبہ نہیں دکھاتے، ہاں، کیونکہ نبی اپنی امت میں باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیثوں میں بھی ہے، انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے، باپ ہوتے۔ ہاں، یہ شفقت بھی ہے، تربیت بھی ہے، ترقی کا سامان بھی کرنا ہے جیسا باپ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ان کو سنائی کہ تم سے پہلے زمانے لوگوں پر اتنے حالات آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا کہ کچھ نے دین چھوڑ دیا یا جو خیر اس کے ہاتھ میں تھی اس سے وہ الگ ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اس پر قائم رہتا تھا۔ تو تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا، تمہارے ساتھ تو معاملہ ہلکا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالات بدلنے والے ہیں۔ ہاں، یہ حالات جو تمہارے ساتھ ابھی ہیں، یہ حالات بھی بدل جائیں گے، رہیں گے نہیں، اور یہی بات کہی جاتی ہے، ہاں، کہ جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہاں، بشرطے کہ کام پر قائم رہنا ہوا اور کام کے حق ادا کرنے کی فکر ہوئی، تو جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اللہ کی سنت ہے، رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ رات اور دن کو بدلتے ہیں، تو وہ تو سب جانتے ہیں۔ یہ کیوں سمجھایا ہے کہ رات کہ اس لیے کہ جس طرح رات اور دن کو بدلتے ہیں، رات کو چھوٹی کرتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی، رات کو دن میں داخل کر لیا اور دن کو دن میں داخل کیا، ایسے ہی تمہارے حالات ہوں گے کہ حالات کو تنگ بھی کر دیا جائے گا، حالات کو کھول بھی دیا جائے گا، بڑا دن بنا دیا، بڑی رات بنا دی آرام کرنے کی، تو اسی طرح حالات کو کھولا بھی جائے گا، حالات کو تنگ بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے ساتھ ہے، ویسے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، ان میں پختگی پیدا کرتے ہیں کہ ان حالات سے گزر جائیں گے تو یہ اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے مقصد پر رہیں گے۔ ہاں، کہ حالات سے گزرنے والا جو ہے وہ اپنے بات پر قائم رہتا ہے۔ عام طور پر ایک بات کہ مثلا ایک بچہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا ہے اور سارا بوجھ اس کی زندگی پر آتا ہے، تو وہ بچہ جب اپنے باپ کا بوجھ لیتا ہے تو بہت کھل کر جاتا ہے، حالانکہ وہ تو یتیم تھا، ہاں، لیکن اس پر آیا بوجھ اور اس نے وہ بوجھ سنبھالا تو وہ اپنے باپ کی ساری کارروائی کو سنبھال لیتا ہے۔ اور جو بیٹے اپنے باپ کی نگرانی میں اپنے باپ کے سایہ تلے ہیں، ان میں وہ استعداد نہیں پیدا ہوتی، اس میں استعداد پیدا ہو گئی، کیونکہ اس پر بوجھ پڑا۔ تو جس پر بوجھ پڑے گا اور وہ سنبھالے گا تو اس کی استعداد بڑھ جائے گی، اس کی ترقی ہوگی۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ حق والوں پر حالات لاتے ہیں تاکہ وہ حالات کے ساتھ کام کریں اور اپنے اندر ترقی پیدا کریں، کہ حالات برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ جب کسی پر کوئی حال آوے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے،
اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پر جب کوئی حال آتا تھا ناگوار تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، یعنی اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الیک. ہاں یہ بھی کہتے کہ اللہ تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو حالات کی ایک حکمت ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ حق وہاں پر حالات لا کر ان کا رجوع اپنی طرف بڑھاتے ہیں، اس کو انابت کہتے ہیں کہ ان میں انابت بڑھ جاتی ہے. کیوں کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے. ہاں تو ان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، ان کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ انابت کہلاتی ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. انابت کی تاثیر یہ ہے کہ انابت سے ہدایت کا فیضان ہوتا ہے. جی ہاں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ جو اللہ کی طرف انابت کرے گا، دل سے رجوع کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کی رہبری کرے گا. تو انابتیں پیدا ہوتی ہیں دلوں کے اندر حالات کی وجہ سے، اور جب انابتیں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں. یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی حالات کے پیچھے. ایمان والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ ان کے زوال کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں.